کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک غار میں اپنے ڈاگ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک سونے کے سکوں کا بھرا ہوا صندوق بھی ہوتا ہے۔ اس نے اس جگہ کا نقشہ بھی بنایا ہوا تھا تاکہ وہ بعد میں یہاں پر آ سکے۔ تبھی جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو پوری غار ہلنے لگتی ہے جیسے یہاں پر زلزلہ آ گیا ہو۔ باہر جانے کا راستہ بھی ٹوٹ گیا تھا لیکن اس کا ڈاگ اس طرف جا چکا تھا، تو وہ اپنے ڈاگ کی طرف ایک صندوق پھینکتا ہے جس میں اس جگہ کا خزانہ کا نقشہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تھوڑی دور ایک وچ کا گھر ہے تاکہ تم وہاں جاؤ اور اس وچ کو یہ نقشہ دے آؤ، لیکن وہ بیچارہ وہیں پر ہی پھنس چکا تھا۔ تو اس کا ڈاگ اس جادوگرنی کے گھر جا کر اس کو ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ تو کہانی میں ہم تھوڑا آگے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کا نام ایمٹ تھا اور وہ اسی آدمی کا پڑپوتا ہوتا ہے۔ وہ آدمی وہاں بیٹھا اپنے بچوں اور ان کے دوستوں کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے دادا نے اس گاؤں میں خزانہ چھپا رکھا ہوا ہے، پر ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمٹ نے کچھ بندوں سے قرض لیے ہوا ہوتا ہے، تو وہ بندے اپنا قرض وصول کرنے اس بندے سے دوبارہ ملنے آتے ہیں۔ مینز ایمٹ سے وہ پیسے اپنے دوبارہ لینے آئے ہوتے ہیں اور وہ آدمی ایمٹ سے کہتا ہے کہ 5 دن کے اندر تمہیں میرا سارا قرض واپس کرنا ہوگا ورنہ تمہاری جتنی بھی زمین اور جائیداد ہے وہ تم سے ضبط کر لی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پاس اس کے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہارے نانا نے مرنے سے پہلے تمہارے نام کچھ چیزیں کرتی تھیں، تو ان میں سے ایک بہت بڑا باکس ہوتا ہے اور ایمٹ اس باکس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچنے لگا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پیسے ہوں گے، لیکن اس کے اندر سے ایک وہی ڈاگ نکلتا ہے جو ہم نے مووی کی سٹارٹ میں دیکھا تھا۔ ایمٹ وہ ڈاگ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر اپنی دوست کے ساتھ شہر چلا جاتا ہے کچھ کام کے سلسلے میں اور اس کی بڑی بیٹی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بچوں اور بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا، اور اس کو وہ ڈاگ دے کر چلا جاتا ہے۔ ایمٹ اور اس کی دوست کی بیٹی وہ ڈاگ جس میں ایمبر ہوتا ہے وہ اس کو ایک کمرے میں لے کے آتے ہیں جس میں سے اس باکس کے اندر سے وہ نقشہ اور وہ کچھ تصویریں ملتی ہیں، جس سے ایمٹ کے بیٹے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خزانے والی کہانی جو اس کے فادر نے سنائی تھی وہ ایک دم ریئل ہے۔ اس ڈبے میں سے جو اس کو نقشہ ملتا ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بڑی بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب گھر پر رہنا، میں پارٹی کے لیے جا رہی ہوں، اور وہ جیسی باہر جاتی ہے تو اس کے دونوں جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاگس کو لے کر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے وہ اس غار میں جاتے ہیں تو ایمٹ کے دادا جس جگہ پر فوت ہوئے تھے جہاں پر ان کی لاش تھی وہاں سے ان کو ایک ڈبہ مل جاتا ہے، تو ایمٹ اس ڈبے کو کھولنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اپنے گلے میں جو چابی ہوتی ہے اس سے اس خزانے کے ڈبے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی اس کی نظر اس کے ایمٹ کے گرینڈ فادر کے ڈاگ پہ چلی جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے گلے میں جو چابی ہے اس سے یہ خزانے کا ڈبہ کھل جائے گا۔ جیسے ہی وہ کھلتا ہے تو اس کے اندر خزانہ تو نہیں لیکن آگے جانے کا راستہ اور پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ دونوں یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے اور آگے بڑھنے لگے تھے، لیکن اس کے جو گرینڈ فادر تھے جن سے انہوں نے قرض لیا ہوا تھا اس کا وہ آدمی وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، بچوں کو دیکھ لیتا ہے ان کے ڈاگس کے ساتھ، لیکن وہ جو غار میں زلزلہ آیا تھا وہ اسی آدمی کے گرینڈ فادر مینز دادا نے کروایا تھا، اور وہ ڈاگ اور وہ بچے وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی ان کے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ بچوں کو پکڑ سکیں، لیکن وہ بچے تو وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ تبھی ایمٹ کے گرینڈ فادر کا جو ڈاگ ہوتا ہے وہ الٹا لیٹ جاتا ہے اور جس سے اس کو الٹا لیٹ کر ایک پہاڑ نظر آتا ہے تاکہ وہ اپنے باقی دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ الٹا لیٹو، اور وہ اس پہاڑ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو انہیں آگے جا کر ایک سونے کا سکہ ملتا ہے۔ اس سکے کو دیکھ کر یہ دونوں بہت خوش ہو گئے تھے اور سوچتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ تبھی وہ آگے بڑھتے ہیں اور انہیں جا کر ایک پتھر ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اگر تم خزانہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرف جانا ہوگا جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، جس پہاڑ میں بہت سارے خزانے اور سونے اور چاندی کے برتن اور زیورات وغیرہ ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے ڈاگس کے ساتھ اس ندی کو کراس کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کر انہیں وہ تھک جاتے ہیں اور انہیں تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ بھوک بھی بہت سخت لگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر فشنگ کر کے کچھ مچھلیاں کیوں نہ پکڑ لیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان نہیں لائے ہوئے تھے۔ تبھی انہیں ایک سوراخ نظر آتا ہے، لیکن جب گھر میں ان کی بڑی بیٹی واپس آتی ہے اور بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی اور وہ اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ شہر سے واپس آ چکے ہوتے ہیں، تو بچوں کو جب پوچھتے ہیں تو اس کی بڑی بیٹی جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ خزانے کی تلاش میں تھے تو انہیں ایک سوراخ ملتا ہے جس میں ایک گھنٹی اور وہ ایک ٹرافی اور بہت سارا اور سامان بھی تھا۔ ایمٹ کی دوست کی بیٹی اس کو یہ سمجھانے لگتی ہے کہ اس گھنٹی پر کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ ہمیں آگے جانے کا
راستہ بھی بتائے گا۔ تبھی جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ایک بھیڑیا آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تو ایمٹ کا بیٹا اس کے اوپر ایک بیگ پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھیڑیا بھاگ جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف وہاں پر وہ بندہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس بھیڑیے کو دیکھتا ہے تو سب کے سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنی کار میں چھپ جاتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس ایک ایسی ڈیوائس تھی جس سے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ بھی جب وہ بجلی کے جھٹکے اس ڈاگ پر ٹرائی کرتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہڑبڑی میں وہ بجلی کے جھٹکے ان دوست کے دوستوں اور اس کو لگ جاتے ہیں۔ تو تبھی ادھر گھر میں جب ایمٹ کو بچے نہیں ملتے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور گاڑی لے کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ایمٹ کے بیٹے کے گلے میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے ایمٹ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ تبھی ان بچوں کو وہ جادوگرنی کا گھر مل جاتا ہے جب بہت سالوں پہلے اس کے گرینڈ فادر نے کچھ اپنے ڈاگ کے ذریعے اس کو بہت سارا سامان بھجوایا تھا۔ تو بچے اس جادوگرنی کے گھر جاتے ہیں لیکن وہ جادوگرنی بہت بری نہیں ہوتی لیکن وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ ان کو تھکا ہوا دیکھ کر ان کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ تو اس کی بیٹی کے دوست کو جو زخم لگا ہوتا ہے تو اس کو وہ مرمت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں جب بھی باہر گئی ہوئی ہیں۔ تبھی ایمٹ جب اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ جادوگرنی اس کو ایک باکس دکھاتی ہے جو اس کے ڈیڈ کے گرینڈ فادر نے کافی سال پہلے ڈاگ کے ذریعے ایک جادوگرنی کو دیا تھا۔ تو وہ جادوگرنی اس کو وہ باکس دے دیتی ہے۔ جب آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہی آدمی دکھتا ہے جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی جادوگرنی ان کو اپنے گھر کے خفیہ راستے سے باہر بھیج دیتی ہے اور وہ بندہ اس کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے کہاں ہیں۔ جو وہ اس سے جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے بچے تو یہاں پر نہیں، کہ وہ نہیں جانتی کہ بچے کہاں ہیں۔ تو وہ اس کو ایک الیکٹرک مشین دکھا کر ڈراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم مجھے بچوں کا پتہ بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تبھی وہاں پر بچے اپنی آخری منزل کو پہنچتے ہیں تو جہاں پر آگے جا کر ایک جھرنا ہوتا ہے تو آگے کا راستہ بند ہوتا ہے۔ تبھی ان کے ڈاگز شور مچا کر ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جب وہ ڈاگ شور کر کے ان کو اپنی طرف بلا ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک نشان میں ایک چھوٹی کلہاڑی اور گھنٹی رکھنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایمٹ کا بیٹا وہاں پر وہ چھوٹی کلہاڑی اور وہ گھنٹی رکھتا ہے تو وہاں پر ایک پتھر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جیسے ہی جانے لگے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہی بندہ آ کر انہیں کہتا ہے شکریہ میرے بچوں خزانے کا راستہ بتانے کے لیے۔ وہ بندہ جیسے ہی اس غفا کے اندر جاتا ہے تو وہاں سے ایک دم بہت ساری چمگادڑیں باہر آتی ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر ان سب کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور ایمٹ کا بیٹا وہاں سے اپنی ساری اشیاء کو اٹھا کر اس اپنے ڈاگ اور اپنے دوست کے ساتھ غار میں چلا جاتا ہے۔ تو غار میں جانے کے بعد غار کا دروازہ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اندر جا کر وہ بچے خزانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ اندر جا کر ایک ٹرالی میں بیٹھتے ہیں، اپنے ڈاگز ان سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چلتی ہے۔ تو باہر وہ بندہ ایک بام بلاسٹ کے ذریعے اس دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بام بلاسٹ کی آواز سن کر ایمٹ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بچے اندر جا کر ایک صندوق دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں صرف ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اور بچے سوچتے ہیں کیا فائدہ، اتنی محنت کے بعد بھی ہمیں صرف ہڈیاں ہی ملی۔ لیکن ایمٹ کا جو ڈاگ ہوتا ہے وہ آگے جا کر ایک سونے کی ہڈی منہ میں لے کے آتا ہے۔ تو وہاں پر آگے جانے کے بعد ان کو بہت سارا خزانہ ملتا ہے۔ تو وہ بچے وہاں پر کچھ کھیل کود کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے وہی بندہ آ جاتا ہے۔ تبھی وہ آدمی وہاں آ کر ان سب بچوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خزانہ میرا ہے۔ تبھی وہاں اس جادوگرنی کا ڈاگ آ کر اس بندے پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی ہڑبڑی میں ایک بندے کا ہاتھ ایک بم پہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب جلنے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے جیسے ہی غار سے باہر آتے ہیں تو غار میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ باہر آ کر کہتا ہے سنو یہ خزانہ صرف اور صرف میرا ہے اور ان کو بجلی کے جھٹکوں سے بھی ڈراتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایمٹ کے بیٹے کے ڈاگ اس آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ڈیوائس اس بندے اور اس کے ساتھیوں کے اوپر چلنے شروع ہو جاتی ہے جس کی دیکھ کر وہ سب بندے بہت ہنستے ہیں۔ لیکن وہ ایمٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تو فائدہ نہیں، اب تو مجھے 5 دن کے اندر اپنا گھر خالی کرنا ہوگا۔ تبھی ایمٹ کے بیٹے کا ڈاگ منہ میں ہڈی لے کر سونے کی آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آتا ہے تو ایمٹ کہتا ہے اس کو بیچ کر ہم بہت سارے پیسے مل جائیں گے، تو یہ جس سے انہیں بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایمٹ کے بیٹے کو ایک کنکال میں سے ایک اور خزانے کا نقشہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم اس خزانے کو بھی ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ تبھی وہاں اس کو سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہیں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔